وہ بیزار سی بیڈ پر ترچھی لیٹی گلاس وال کے باہر ٹلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ گھنے سب درختوں کا ڈھیر وسیع علاقے پر پھیلا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جھولتی شاخیں اور لرزتے پتے بتا رہے تھے کہ تیز ہوا چل رہی ہے۔ اس کا دل مچلا وہاں جانے کے لیے۔ ابھی وہ اٹھ کر وہ گلاس ڈور کھول کر باہر جاتی کہ کمرے میں ہلکی سی دستک کے بعد خانی بیگم داخل ہوئیں۔ پیچھے دو ملازمائیں تھیں۔ وہ جلدی سے بیڈ پہ پھیلا دوپٹہ اٹھا کر اڑنے لگی، مگر تب تک خانی بیگم اس کے لباس کا تنفیدی نگاہ سے جائزہ لے چکی تھی۔ وہ سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوئی۔ خانی بیگم کی شخصیت میں عجیب روب سا تھا کہ وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی۔ ماں بیٹا ایک جیسے ہی ہیں، اس نے بے چارگی سے سوچا۔ اندازہ تھا کہ تمہارا لباس اس قابل نہیں ہوگا کہ خان حویلی میں پہنا جائے، مگر شادی اتنی جلد بازی میں ہوئی کہ جلد لباس تیار نہیں کروا پائی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے اس کی تنفید بھری نظر سے دیکھتے ناک چڑھا کر سنجیدہ سرد سے لہجے میں کہا، تو فرحان شرمندہ سے ارہیاں بازو چھپانے لگی۔ کچھ جوڑے تیار ہو کر آ گئے ہیں۔ خانی بیگم نے بولتے ہوئے ملازموں کو اشارہ کیا تو انہوں نے بڑھ کر کچھ روایتی جوڑے اور زیورات کے کچھ باکسز بیڈ پر اس کے سامنے رکھے۔ ابھی ان میں سے ایک پہن لو، رات کا کھانا سب کے ساتھ کھایا جائے گا، اور اس لباس میں تم سامنے گئے تو کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے سپاٹ لہجے میں تاکید کی تو وہ ایک نظر جوڑے کو دیکھ کر رہ گئے۔ جی شکریہ، آہستگی سے کہا تو جانے کے لیے پلٹتی وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ زرشا پلوشا کی ہم عمر تھی، مگر قد کاٹ اور چہرے سے کافی کم عمر لگتی تھی۔ کاش ایک قد تو منال جیسی ہوتی۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔ یہاں کا رہن سہن تھوڑا الگ ہے، وقت لگے گا مگر سب سمجھ جاؤ گی۔ کوشش کرنا باہر سب کے ساتھ بیٹھو، یہاں کمروں میں رہنے کا رواج ذرا کم ہے۔ اور ہاں، پہلے روز کی دلہنوں یہ زیورات ہے، ان میں سے کچھ پہن لینا، خاص طور پہ یہ کنگن۔ ایک اور ہدایت دی گئی۔ فرحان سر جھکائے کھڑی رہی، بس تنفید تھی اور سخت نظر۔ ہدایت پر ہدایت، کیسے سب یاد رکھے گی، کیسے رہے گی یہاں؟ خانی بیگم اس کے یوں خاموش سر جھکا کر رکھنے پہ بیزار ہوئیں۔ اعتماد کی کمی، بچوں جیسا رویہ، چہرے پہ جھلکتی نومری اور عجیب بیگانہ انداز۔ کیا وہ خان حویلی کے خانزادہ کی بیوی بننے کے قابل تھی؟ خانی بیگم کے دل سے انکار نکلا تھا۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور وہ انہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہہ پائی۔ ایسی ڈرپوک اور بد تہذیب تو وہ کبھی نہ تھی، نہ ہی اتنی کم اعتماد کے سر نہ اٹھا سکے۔ انجان لوگ اور ان کی ناپسندگی سے اسے ہراساں کر رہی تھی، یوں جیسے سرد مزاج اجنبی کی بھیڑ میں بچہ کھو جائے اور کوئی اسے کھوئے ہوئے خوفزدہ بچے کو دلاسا تک دینے کو تیار نہ ہو۔ بس اسے بتایا جائے اس بھیڑ میں کیسے چلنا اور کہاں جائے، اب ایسا کرنا ہی آخری چارہ ہے۔ کچھ ایسا حال ہو رہا تھا اس کا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے لباس چیک کیے۔ روایتی بھاری کشیدہ کاری والے فراک نما جوڑے، اس سے زندگی میں بس ہلکا پھلکا سادہ لباس ہی پہنا تھا۔ اس وقت پہنا ڈریس جس کی شرٹ بالکل سمپل تھی، وہ بھی اس کے لیے زیادہ تھی، مگر سامنے پڑے کپڑے۔ اس کا دل چاہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر ناراض بچے کی طرح روئے، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ براؤن کلر، بلو کلر، ڈارک گرین کلر، بلڈ ریڈ کلر، اورنج کلر، میرون کلر، یلو کلر، ان سب رنگوں کے جوڑے، مگر ایک ہی انداز اور ڈیزائن کے بھرے ہوئے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ چند ڈریسز تھے۔ زیورات کے ڈبوں میں بھی بہت اچھے خاصے بھاری سونے کے زیور تھے۔ وہ بے چارگی سے سب سے ہلکا والا سیٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ یلو کلر کا ڈریس لیا، کچھ ٹھنڈا اور ہلکا رنگ تھا، کپڑے تو بھاری تھے، کم سے کم رنگ تو ہلکا ہو۔ واش روم میں جا کر شاور لیا، دماغ کو ٹھنڈا کیا، کچھ چھپ کر آنسو بھی بہا لیے اور چینج کر کے باہر آئی۔ کندھے لٹک گئے تھے، اتنا کھلا اور تقریباً پیروں کو پہنچتا فراک، یقیناً سائز بڑا تھا۔ شہد رنگ بال کندھوں کو چھو رہے تھے۔ برش کرتی ہوئے پہلے ہی دن حویلی سے، اس کے مکانوں سے اور اس کے انسان سے جس سے رشتہ جڑا تھا تھک گئی تھی، اکتا گئی تھی۔ سونے کا سیٹ اٹھا کر سفید گردے میں سجا کر وہ بھاری کنگن بھی پہن لیے۔ شام ڈھل چکی تھی جب خانزادہ اسی قتل کے کیس کی ساری معلومات لے کر گھر پہنچا۔ قاتل کا پتہ چل گیا تھا۔ قاتل اور مقتول دونوں ان کے ڈیرے پر ہوتے تھے۔ اس نے کیوں قتل کیا یہ بتانے کو رات تیار نہیں تھا۔ خانزادہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود مقتول کے گھر والوں نے جرگہ بٹھانے کا کہہ دیا۔ وہ جانتا تھا پھر سے وینی لینے کی بات ہوگی۔ کتنی دیر پولیس اسٹیشن کے باہر مقتول کے گھر والوں کو سمجھانے میں وقت ضائع کیا۔ وہ الگ گرمی سے اس کا حلیہ خراب ہو گیا اور اس کا موڈ بھی بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی بنا کسی کو دیکھے یا بات کیے وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ سامنے وہ اپنے سائز سے بڑے کھلے لباس میں کھڑی تھی۔ پیلا رنگ اسے ہمیشہ سے سخت ناپسند تھا، مگر وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا یہ رنگ بھی کسی کے ساتھ اتنا جچ سکتا ہے۔ پیلے رنگ میں اس کا شفاف رنگ دمک رہا تھا۔ چہرے کی ملاحت دھلے میک اپ کے بغیر نمایاں ہو رہی تھی۔ لبوں پر گلاب رنگ لپسٹک لگی تھی، ناک چڑھا ہوا تھا، چہرے پر بیزاری تھی، مگر پھر بھی وہ فریش سی جلتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔
وہ اسے نظریں ہٹاتا آگے بڑھا اور اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ فرحان شیشے میں اپنا عجیب حلیہ دیکھ کر مٹھیاں بیچتی بامشکل خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ ایسے حلیے میں سب کے سامنے جائے گی تو کتنا مذاق بنے گا۔ وہ انکار کر کے خانی بیگم کو غصہ بھی نہیں دلا سکتی تھی۔ بے بسی سے رونا آیا۔ وہ باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوتا، بال برش کر کے پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ میں یہ ڈریسز نہیں پہن سکتی، یہ اچھے نہیں اور سائز بھی بڑا ہے اور یہ زیور بھی۔ مجھے مذاق نہیں بننا، میں نہیں پسند، میرا پہناوا نہیں پسند۔ جب میں اتنی بری لگتی تھی تو آپ سب مجھے یہاں لائے ہی کیوں؟ اس کے اچانک بولنے پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ بیجی مٹھیاں اور بھرائی ہوئی آنکھیں۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی مگر مضبوطی ظاہر کر رہی تھی۔ بند کمرے میں اس کے سامنے اپنے لیے بول کر یہ بتا رہی تھی وہ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے پلٹا، ڈریسنگ کی ڈرار سے ایک باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ فرحان پیچھے ہوتی سے دور ہونے لگی۔ وہ باکس کو کھول کر اندر سے نفیس باریک سا وائٹ گولڈ کی چین نکال چکا تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے، رات کو لیٹ پہنچا، صبح ڈریس نے موڈ آف کر دیا تو نہیں دی، بٹ ناؤ یو ڈیزرو۔ اس کی کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے سے پہنانے لگا۔ فرحان کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہوک بند کر کے وہ سامنے ہو کر دیکھنے لگا۔ سرائی دار سفید گردن پر سجے بھائی گولڈن ہار سے اوپر جیسے چمکتی ہوئی ایک لائن لگ رہی تھی۔ آئی نو یہ چینج اپ سے سیٹ کر رہا ہے، اٹس نیچرل، اٹس اوکے اف یو آر ناٹ اوکے ٹوڈے بٹ ٹمارو ول بی فائن اینڈ دا ادر نیکسٹ ڈے ول بی بیسٹ ڈے فار یو ٹرسٹ می۔ نرمی سے کہہ کے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ تھک رہی تھی، وہ جانتا تھا تبھی دلاسا دے گیا۔ پھر سے اسی طرح بیڈ پہ پھیلا بھاری دوپٹہ اٹھا کر سڑایا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ اس بار بھی بولنا بھول گئے، اس کے الفاظ پر، تحفے پر، نرم لہجے اور امرائیت پر۔ سب کے درمیان وہ دوپٹہ کو زیادہ پھیلا کر بیٹھی تھی، وجہ صرف وہ کھلا عجیب سا ڈریس تھا۔ خان یوسف سرسری سا مل کر اس کے بعد دوبارہ سے دیکھنے سے گریز کرتے رہے تھے اور باقی سب ان کی موجودگی میں لیے دیے ہی رہے تھے۔ خانی بیگم نے اس کو پیلا ڈریس پہنے دیکھا اور ساتھ بیٹھے خانزادہ پہ نظر ڈالی۔ وہ نارمل تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے وہ رنگ پہننے کیسے دیا اسے، یعنی وہ اس کے لیے اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ اسے جی بھر کر دیکھے اور ناپسندہ رنگ سے تنگ ہو۔ وہ اپنی ماں بہنوں حتیٰ کہ گل جان بیگم تک کو یہ کلر نہیں پہننے دیتا تھا، چڑ جاتا تھا، اتنا ناپسندہ رنگ تھا۔ آج اس کے پہلو بیٹھی وہ لڑکی جو بظاہر اس کی بیوی بن کر آئی تھی مگر اس کے قابل نہ تھی کہ ناپسندہ رنگ پہننے پر اسے منع کرتا۔ وہ مسکرائی۔ کیا تم منال کی فرینڈ ہو؟ منال ہاشم کی؟ اچانک خانی بیگم کے پوچھے سوال پر نوالا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ سب نے اس بے موقع بات پر خانی بیگم کو دیکھا جو اطمینان سے فرحان کو دیکھ رہی تھی۔ خانزادہ نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی۔ جی ہاں، وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر بتا رہی تھی۔ خانی بیگم نے سر ہلایا۔ آج مسز ہاشم کی کال آئی تھی، مبارکباد دے رہی تھی شادی کی۔ منال ہاسپٹلائز ہے، اس کا بتاتے ہوئے تمہارا ذکر ہوا تو پتہ چلا کلوز فرینڈ ہو۔ ان کی تفصیل بات پر فرحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ منال ہاسپٹلائز تھی، شاید اس لیے مرحا یا ریما نے کال نہیں کی تھی۔ اسے اپنا آپ مجرم محسوس ہوا۔ میں بالکل نہیں جانتی کہ یہ منال ان لاس کی فیملی ہے، بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ خواہ صفائی دینے لگی۔ سب دم سادے ساس بہو کی باتیں سن رہے تھے۔ خانزادہ نے لب پیچے۔ وہ خانی بیگم کو ٹوک نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اس انداز سے بات کی تھی کہ لگا وہ بات برائے بات کر رہی تھی، چاہے مقصد جو بھی تھا۔ فرحان کا صفائی دینا اسے غلط ثابت کر رہا تھا۔ اس نے کانچ سے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ بھرا اور زور سے ٹیبل پر پٹخا۔ چھنانے کی آواز پر خان یوسف نے خشمگین نظر خانی بیگم پر ڈالی۔ اشارہ واضح تھا انہیں جو بات کرنی تھی اکیلے میں کرتی، نہ کہ خانزادہ کا مزاج بگاڑا جائے۔ خانی بیگم نے اپنے بیٹے کا ضبط سے سرخی چھلکاتا چہرہ دیکھا اور خاموشی ساتھ لی۔ فرحان کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ پہلے دن اس نے ایک ساتھ اتنی ساری ذلت اٹھا لی تھی کہ آگے کا سوچ کر سانس رکنے لگا تھا۔ شاید اس کی ساری زندگی روتے ذلیل ہوتے گزر جانی تھی۔ اپنے سے اونچے خاندان میں شادی، انچاہی بہو بننا کتنا مشکل تھا، اس سے پہلے ہی دن پتہ چل گیا تھا۔ رات کو کمرے میں جاتے اس نے وہ کپڑے بدل کر اپنے سامان سے ہلکی سی ٹراؤزر شرٹ نکال کر پہنی، دوپٹہ پھینک دیا، بازوں میں پہنے بھاری کنگن بھی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پھینکے اور بیڈ پہ تکیے میں منہ چھپاتی بری طرح روتی۔ اس کے پاس بھڑاس نکالنے کے لیے بس یہی ایک جگہ بچ گئی تھی، یہ کمرہ جو اب اس کا تھا۔ خانزادہ کتنی دیر مردان خانے میں اسی قتل کے کیس کو خان یوسف اور خان آذر کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا۔ جب فری ہو کر روم میں پہنچے تو وہ نرم ہلکے ٹراؤزر شرٹ میں سوائے اس کی دی چین کے ہر زیور سے آزاد بیڈ پر سو رہی تھی۔ آج ہی پلکیں بھیگی تھی، سفید ملائم چہرے پر آنسو کے نشانات تھے۔ وہ اس سب کی حقدار نہیں تھی، جو ہو رہا تھا، وہ جو آگے ہونا تھا، اسے اس عذاب میں ڈالنے والا وہی تھا۔ اسے پورا احساس تھا، یہ احساس اسے پچھتاوے میں مبتلا کر رہا تھا۔
اسے قریب لیٹ کر اسے دیکھنے لگا، سر تکیے سے لڑکا ہوا تھا، گردن ٹیڑھی ہو رہی تھی، آگے اکڑ کر سر سنبھال کر تکیے پر ٹکایا اور اسے اپنے سائے میں لے کر سینے سے لگاتے ہوئے ہولے ہولے تھپانے لگا، ایک خاموش دلاسا جسے تسلی دے رہا ہو۔ اس کا نرم لمس اس پر عجیب طرح سے اثر انداز ہونے لگا، سرور سا دوڑا تھا جسم میں جیسے نشہ ہو۔ وہ بے ساختہ سے خود میں بیچ کے سوئے چکا، اس کے نم گالوں پہ لپ رکھ گیا، ایک بار دو بار وہ خود سے بند رہی تھی، سیر پھونک رہی تھی، اس کا چہرہ اپنے تپتے لمس سے جلاتا چلا گیا۔ اس کے کسکسانے پر ہوش میں آتا یکدم دور ہوا، اپنی بے خودی پہ حیرت ہوئی، صرف نازک سے وہ کبھی ایسا برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ اس کے قریب ہونے کی بہت لڑکیاں کوشش کرتی تھی، اسٹوڈنٹ لائف میں اور اب پھر بزنس ورلڈ میں بھی ایسے اچھے سے آتا وہ جھٹک دیتا تھا سب کو۔ شاید یہ نکاح کا اثر تھا، حق رکھتا تھا، یا شاید وہ تھی ہی نشے جیسی رگوں میں ترکہ مفلوج کرنے والی۔ وہ اسے دور ہوا تحفظ سے دیکھا، نم چہرہ سرخی جھلک رہا تھا، اس نے خود کو کوسا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند کیا، وہ نرم لمس اب بھی اندر کہیں سکون بن کر محفوظ رہ گیا تھا۔ ولیمے کے پروگرام کا انتظام خان حویلی کے فرنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ وہ گراسی پلاٹ اتنا وسیع تھا کہ سائڈ پر بنے ڈرائیور وے پہ 5 منٹ میں گاڑی حویلی کی عمارت تک پہنچتی تھی۔ ارد گرد لگے درختوں اور چھوٹی پتلی دیواروں کو ٹمٹماتی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ حویلی کی جانب اونچا اسٹیج بنا تھا جس کی بیک پر پھولوں کے گلدستوں سے سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ اتنا بہترین اور مکمل انتظامات تھا کہ واقعی دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، ہر طرف پھول اور روشنی سے سجاوٹ کی بھرمار تھی۔ فرحان نے اپنے ولیمے کے لیے تیار ہو کر آیا ڈریس دیکھا تو چہرے پر 12 بجنے لگے۔ گہرے میرون کلر کی میکسی تھی جو گلے سے لے کر پیروں تک بھاری نگینوں کے کام سے بھری ہوئی تھی۔ دوپٹے کا بارڈر اتنا بھاری اور بڑا تھا کہ سر پہ رکھتے سے لگا وہ سر نہیں اٹھا پائے گی۔ رنگ اتنا گہرا تھا کہ سیاہ جیسا لگ رہا تھا، ہم رنگ لپسٹک اس کے سفید مومی چہرے پر جچ رہی تھی۔ اسے وہ ڈریس دیکھ کر بتایا گیا کہ وہ جس اونچے گھرانے کی بہو بنی ہے وہاں کم تر چیز پہننا توہین سمجھی جاتی ہے۔ بھاری زیور سے اسے بھر دیا تھا، میکسی کے بازو مکمل تھے اور گلا بھی گہرا بالکل بھی نہیں تھا، اس پہ لدا سونے کا زیور، پیٹ تک جاتی بھاری مالا اور گلو بند، ماتھا پٹی نے اس کے آئی برو تک چھپا دیے، بازو میں موٹے کنگن اور انگلیوں میں باریک نگوں سے جڑی انگوٹھیاں۔ اس حویلی کی بہو کا قد کاٹ اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب پہن کر وہ خود کو سنبھال کر سر اٹھا سکے۔ تمہاری حالت تو یہ کہ سب پہنا کر شیشے کے صندوق میں سلا دیا جائے۔ قانی بیگم نے اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا، قدم پر مایوسی کا سامنا ہو رہا تھا، ان کی بہو بھی ان جیسی دراز قد اور کچھ مضبوط شانوں والی تو ہونی چاہیے تھی نا، جو ایسے بھاری لباس و زیور میں سر اٹھا کر مضبوط قدم اٹھا سکتی۔ سامنے کھڑی لڑکی اتنی نازک سی تھی کہ سہارے سے کھڑی نڈھال ہو رہی تھی، ہائی ہیل پہن کر وہ فلیٹ شوز پہنے پلوشہ اور زرشا کے برابر پہنچ رہی تھی۔ یہ سب اچھی قد کاٹ کی پٹھان اس کا دل دہلا رہے تھے۔ پلوشہ نے آج لوگوں کے لیے موڈ کچھ بہتر کیا ہوا تھا، جبکہ زرشا اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب گل جان بیگم اسی سفید لباس اور اسی سفید چادر میں حویلی کے اندر کے انتظامات سنبھال رہی تھی۔ کیا وہ اس حویلی کی بہو نہیں تھی؟ فرحان کو حیرت ہوئی، تو کیا وہ بھی انچائی بہو ہے؟ کیا اس کے ساتھ بھی آگے جا کر ایسا ہوگا؟ وہ پریشان سی سوچوں میں گم باہر نکلی تھی۔ اسٹیج پہ جا کر میرون نرم پشم کے کور والے شاہانہ طرز کے تخت پر پڑے گاؤں تکیوں کا سہارا لے کر وہ بیٹھی تو کمر کو کچھ سہارا ملا تھا، مگر اس کی شان و شوکت اور لباس و زیورات پر رشک بھری نگاہیں جمی تھی۔ نازک مہندی لگے پیروں میں پائل پہنی ہوئی تھی اور پیر تخت کے مخملے گدے پر اوپر کر کے رکھ لیے تھے۔ خاموش نظروں سے سر اٹھا کر سب سے ملتی وہ بس سر ہلا رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا رشتہ ہے اور کون کس رتبے کا حامل ہے۔ منتظر نظروں سے انٹرسٹ کو دیکھ رہی تھی، جانے کب اس کے گھر والے پہنچیں گے اور آخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ سب بوجھ پھیلائے سیدھی ہو کر جگمگا کرتی آنکھوں سے اپنی بہنوں اور آنی کے ساتھ آتی ریما کو دیکھا۔ انہیں مل کر سیدھا اسٹیج پر ہی لایا گیا، تخت کے ارد گرد بڑے صوفے ان کے لیے رکھے تھے۔ یا اللہ میری گڑیا اتنی پیاری لگ رہی ہے، دیکھیں تو آنی۔ پریسا اس کے پاس آتے لپٹ کے ملتی دیوانہ وار چومتی پرجوش سی آنی کو متوجہ کر گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آنی نے بھی سینے سے لگا کر بلائیں لی اور ریما اور پوروا بھی آنکھیں پوری سے زیادہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھاری گہری رنگ لباس میں اس کا نازک سراپا دمک رہا تھا، معصوم سے چہرے پر اس وقت رنگوں کی بہتات تھی۔ ریما کیا مرحا نہیں آئی؟ اس نے اپنے پاس بیٹھی ریما سے آہستگی سے سوال کیا۔ نہیں، آئی ڈونٹ نو، کیا ایشو ہے؟ سے کہہ رہی تھی تم گھر آؤ گی تو ملے گی، حویلی نہیں آ سکتی، ریما نے بیزاری سے منہ بنا کر بتایا۔ اچھی خاصی دوستی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ فرحان بھیگا سا مسکرائی، شاید مرحبی منحال کی وجہ سے۔ ریما کیا منال ٹھیک ہے؟ میں نے سنا ہے وہ ہاسپٹل۔ فرحان نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا،
چہرے پہ تشویش کے تاثرات تھے۔ یہ بات اسے اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ منال ہاسپٹل میں بی بی شوٹ کر گیا تھا کافی۔ فرحان دیکھو بی پریکٹیکل، ہم سب جانتے تھے وہ دیر کے لیے کیا فیلنگس رکھتی تھی، اور اس کی وجہ تو اب سامنے آئی کہ وہ انگیج تھی۔ میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ تمہارا قصور نہیں، مگر اس کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ اس بات پہ ریلیکس کر جائے، تو تم پلیز ویٹ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں حدیر نے چنا ہے تو ڈیفینڈ بھی کرے گا، گلٹی مت ہو۔ ریما نے دوستی کا حق نبھاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ فرحان اداس سے سر ہلانے لگی۔ بٹ ریما حدیر منال سے اٹیچ تھے، منال کے پاس ان کا نمبر تھا، وہ لوگ بات کرتے تھے۔ انہوں نے کیوں اپنی فیانسی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی؟ میں نہیں جانتی کس سے شادی ہو رہی ہے، وہ تو جانتے ہوں گے نا، پھر کیوں کیا یہ سب؟ اس کے سوالات پر ریما نے چونک کر اسے دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھی۔ فرحان، یہ سوال مجھ سے نہیں اپنے ہسبینڈ سے کرو، اس نے کیوں تم سے شادی کی، کیوں منال کو چھوڑا؟ تمہیں لائف گزارنی ہے تو سب کلیئر کرو، اور جو وہ کہے اس پہ یقین رکھنا۔ بائی دی وے، انصاف نے رونمائی میں کیا گفٹ دیا ہے تمہیں؟ ریما نے اسے سمجھا کر شرارتی انداز میں پوچھا، تو فرحان جھیپ کر اپنی گردن میں چمکتی اس نفیس سی چردن چین پر ہاتھ رکھ گئی۔ اوہ واو، اٹس مین موصوف کو ڈیلیکیٹ چیزیں پسند ہے جیسے تم۔ ریما کی شوخی پر اس کی گالوں پہ سرخی پھیل گئی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ خانزدہ حدیر جیسے شاندار انسان کو پسند آئی ہو؟ ویسے کیا تم جانتی ہو اس دن آئس کریم پارلر میں جب تم بے ہوش ہو گئی تھی تمہیں کون اس کلینک تک لے کر گیا تھا؟ ریما نے اچانک اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی، لب مسکرا رہے تھے۔ میرے ساتھ تم ہی تھی نا؟ فرحان نے متحر اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ساتھ تھی، بٹ بہت پینک کر گئی تھی، تمہیں اکیلے کبھی نہ سنبھال سکتی۔ اس روز خانزدہ حدیر نے بھی تمہیں کلینک پہنچایا تھا، تمہارا چیک اپ کروایا، بل پے کیا اور پھر چلا گیا۔ امیزنگ نام، مے بی ہی لائکس یو فرام اسٹارٹ، تھنک اباؤٹ اٹ۔ ریما شوخی سے بول رہی تھی اور وہ شاک بیٹھی تھی۔ یہ بالکل نیا انکشاف تھا۔ اب آج ہمارے ساتھ جا رہی ہے نا؟ بھائی نے پرومس کیا تھا۔ پوروا اچانک اٹھ کر اس کے سر پر پہنچتی سوال کرنے لگی تو خیال میں گم فرحان چونکی۔ ہاں، اگر کہا تھا تو، مطلب میں آج تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی نا؟ گھر جانے کا سوچ کر اس کا چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ پوروا بھی مطمئن سی ایک طرف پریسا کے ساتھ بیٹھ کر 3 پیس پہنے کیف سے باتیں کرنے لگی۔ فرحان یہ بات میں اس سے پوچھنے کا سوچ رہی تھی۔ سنو لڑکی، یہ ولیمے پہ گھر کون جاتا ہے؟ تمہیں چاہیے پوروا کو سمجھاؤ، تم خود بھی تیار ہو گئی کل جانا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ مکالوے کی رسم کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا ولیمے پر آئے گھر والوں کے ساتھ ہی منہ اٹھا کر چل پڑو؟ ریما تو آج شاید پوری اس کی ماں بن بیٹھی تھی۔ یہاں کوئی رسم نہیں، اگر انہوں نے پرومس کیا تھا تو پھر جاؤں گی میں، وہ منہ بنا کر بول رہی تھی۔ ریما نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ گیٹ سے ملتی ہلکی پھلکی باتیں کرتی، کچھ دیر کے لیے سب الجھنیں پیچھے رکھ گئی تھی۔ فیملی کے ساتھ ہی کھانا کھایا، بس ایک ہی جوش بھر گیا تھا کہ اندر کے وہ ان کے ساتھ گھر جا رہی ہے۔ 2 دن میں یہاں حویلی میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ رات گئے وہ لوگ فری ہوئے تو خانی بیگم نے خانزادہ کے پیغام پر فرحان کی فیملی کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھوا کر خانزادہ کو بلوایا۔ اب ان کا بیٹا ایسے لوگوں کو امپورٹنس دے گا۔ وہ بے دلی سے اپنے روم میں جا چکی تھی۔ ایک ملازمہ کو چائے بنا کر لانے کا حکم دیا۔ فرحان ابھی تک باہر کے خوشگوار موسم میں زرشا اور پروشا کے ساتھ ان کی فرینڈز اور کچھ خاندان کی لڑکیوں سے ملتی پہلو بدل رہی تھی۔ اسے گھر جانے کے لیے چینج کر کے تیار ہونا تھا۔ اسے خوف تھا اس بار بھی خانی بیگم اسے روک نہ لیں۔ اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو میں اندر چلی جاؤں؟ اسے نرمی سے اجازت مانگی۔ ویسی سسرال نامی جگہ خوفناک لگتی ہے، پھر یہاں تو کچھ زیادہ سنبھل کر بات کرنا پڑتی تھی۔ اوہ جی آپ تھک گئی ہوں گی، میں ساتھ چلتی ہوں۔ سرشا نے اس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر جلدی سے کہا۔ پلوشا ایک نظر فرحان کو دیکھ کر سر ہلا گئی۔ بڑوں کو چاہیے وہ پسند آئے یا نہیں، مگر آج کی تقریب میں موجودہ لڑکیوں کو بہت پیاری لگی تھی۔ وہ سب لڑکیاں تھیں جنہیں نازک سی فرحان منال جیسی کسی بھی دراز قد لڑکی کی نسبت زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی۔ خانزدہ حدیر جیسے وجیہ ڈیشنگ لڑکے کے ساتھ فرحان کا گڑیا جیسا سراپا ان سب کو کافی رومانٹک کپل لگا تھا۔ نہیں، آپ انجوائے کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ زرشا کو مزید اپنے ساتھ مصروف نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی نرمی سے بولتی خود اٹھی۔ سہج کا قدم اٹھاتی بامشکل اپنا ڈریس سنبھال کر سیڑھیوں کے پاس پہنچی اور گہرا سانس بھر کر اوپر تک جاتی لمبی سیڑھیوں کو دیکھا۔ اگر وہ اوپر جاتے ہوئے گر گئی تو یہاں وہاں دیکھا کوئی موجود نہ تھا، سب بزی تھے یا ریسٹ کر رہے تھے۔ وہ ایک اسٹیپ پر بیٹھ کر اپنے پاؤں ہائی ہیلز سے آزاد کر کے جوتے ہاتھ میں لے کر اٹھی تو نیا مسئلہ درپیش تھا۔ لمبی میکسی پیروں میں آ رہی تھی،
روحان سے ہو کر سینڈل ایک طرف زمین پر رکھے اور جھک کر میکسی کا بھاری گہرا ہاتھوں میں سنبھال کر تھوڑا اوپر کیا، سکون کا سانس لیا۔ کچھ فاصلے پہ سفید پڑے پلر کے ساتھ کھڑے خانزادہ نے ساری حرکت ملاحظہ کی اور نفی میں سر ہلا کر مسکراہٹ دبائی۔ کیا چیز تھی وہ؟ یعنی بس سیڑھی چڑھنا ہی مسئلہ کشمیر تھا اس کے لیے؟ اگر ہیلپ چاہیے تو میں بھی روم میں ہی جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے آ کر وہ بولا تو فرحان جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی اور انگیں کو تھام کر ریس سنبھلی۔ نہیں، میں اتنی ہیلپ لیس نہیں ہوں جتنا آپ سب نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھاری ڈریسز پہن کر میں معذور ہو گئی ہوں؟ سنبھل کر ناک چڑھاتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گہرا ہاتھوں سے نکل کر پھر سے فرش پر پھیل چکا تھا۔ پہلے اسٹیپ پر سینڈل الٹے سیدھے پڑے تھے، بھاری دوپٹے کی وجہ سے گردن جھک رہی تھی، مگر خانزادہ کے سامنے وہ کانفیڈنس شو کر رہی تھی۔ ایسے لگنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو نظر آتا ہے۔ وہ ابرو چڑھا کر جتاتے ہوئے بولا، آگے بڑھ کر زمین سے سینڈل اٹھا کر اسے پکڑائے اور اسے مزید بولنے کا موقع دیے بنا باہوں میں سمیٹ کر اوپر اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، نیچے اتاریں۔ وہ بھوکلا کر یہاں وہاں دیکھتی دبی دبی آواز میں بولی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا، اوپر روم میں جا کے اسے ایک صوفے پہ بٹھا دیا۔ فرحان کا چہرہ خوف سے سرخ ہو رہا تھا، جھجک کر وہ چور نظروں سے اسے دیکھا۔ سیاہ کرتا شلوار پہنے ہوئے سرخ و سفید رنگت کا حامل دراز قد خانزادہ بلا کا پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فرحان کو اب بھی یقین نہیں آتا اس جیسا شاندار شخص فرحان جیسی عام لڑکی کو کیسے مل گیا۔ مجھے پرمیشن چاہیے گھر جانے کی، آنی لوگوں کے ساتھ۔ وہ اپنا نائٹ ڈریس لے کر ابھی واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ رک کر پلٹا اور اسے دیکھنے لگا، نظریں جھکائے بھاری زیور سے الجھ رہی تھی۔ تم تو کافی بد تہذیب میزبان ہو مسز فرحان۔ اس کے جملے پہ فرحان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے منہ کھولے سے دیکھا۔ کافی رات ہو گئی، تمہیں چاہیے تھا ان کو روکتی کہ صبح جائیں۔ تم خود تیار ہو گئی، تمہاری آنی پیشنٹ ہے اور سسٹر کے چھوٹے چھوٹے دو بچے، جانتی ہو نا کتنا فاصلہ ہے یہاں سے شہر تک کا۔ وہ اسے احساس دلاتا، شرم ایسے دلاتا جیسے اس گھر میں اس کی مرضی چلتی ہو۔ میں اپنی مرضی سے یہاں کیسے ان کو روک سکتی ہوں؟ اگر کسی کو برا لگتا تو؟ وہ شرمندگی سے ہکلا کر بولی۔ وہ سر دبا کے رہ گیا۔ یہ تمہارا گھر ہے، اپنے گیسٹ کو خود سنبھالنا ہوگا، یہاں کوئی برا نہیں مانے گا، اپنی جگہ پہچان لو۔ ان کے لیے میں نے گیسٹ روم میں سیٹ کروا دیا، وہ ریسٹ کر رہے ہیں، صبح جا سکتی ہو ان کے ساتھ۔ وہ سنجیدگی سے بول کر پلٹتا واش روم میں چلا گیا۔ فرحان اپنی غلطی مان کر شرمندگی سے سر نہ پھیلاتی زیور اتار کر پرنٹ سے سر کے ساتھ جڑا دوپٹہ اتارنے لگی، پیروں سے پائے اتار کر اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کیا۔ دماغ میں ریما کی بات بار بار ابھر رہی تھی۔ تبھی اپنی جگہ پہ لیٹتے اس نے آنکھوں پہ بازو رکھ کر سوتے ہوئے ادیر کو دیکھا۔ کیا آپ پہلے سے جانتے تھے میری شادی ٹوٹ چکی ہے؟ ہاسپٹل میں آنے کے بتانے سے پہلے؟ فرحان کی آہستگی سے پوچھنے پر سوال پر اس نے بازو ہٹا کر نیل کو روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا مگر چپ رہا۔ ریما نے بتایا اس دن آئس کریم پارلر میں جب میں بے ہوش ہوئی تو آپ وہیں تھے۔ تو کیا آپ؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب اٹھ کر بیٹھتا اسے ابرو چڑھا کر دیکھنے لگا۔ میں اس دن وہی تھا، یعنی میں نے تمہارے لیے ایکس فیانسے کو تھریٹ کیا، بلیک میل کیا اور شادی ختم کروائی، پھر موقع سے فائدہ اٹھا کر آخری دنوں میں اپنا آپ پیش کر کے تم سے شادی کر لی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ فرحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی اور حیرت۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر اپنے ہاتھوں پہ گرا گیا۔ وہ شاور لے کر بال سلجھاتا بیڈ پر لیٹا، موبائل پر الارم لگا گیا۔ صبح صبح نکلنے کا ارادہ تھا اس کا۔ پہلے خان زاور اور پھر خانزادہ کی شادی کی وجہ سے یونی سے کافی گیپ لے چکا تھا۔ الارم لگا کر میسیجز چیک کرنے لگا۔ حسن احمد کے علاوہ کسی نمبر سے بھی میسیج آیا ہوا تھا، تجسس سے اوپن کیا۔ آپ سے بات کرنی ہے آئرہ۔ تو جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آئرہ کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا اور کیا بات کرنی ہوگی؟ میسیج رات کے 7 بجے کا تھا اور اس وقت 10 بج رہے تھے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے کال ملا لی۔ ہیلو عیسیٰ خان۔ کچھ بیلز کے بعد اس نے کال پک کر کے سوال کیا۔ یس، کیا بات کرنی تھی؟ نمبر کس سے لیا؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سہولت سے بات کرنے لگا۔ حسن سے نمبر لیا، آپ کے بابا کا پتہ چلا وہ ہاسپٹل میں تھے اور کافی سیریس کنڈیشن تھی، کیا ہوا ان کو؟ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ وہ پریشان لہجے میں سوال کرتی تھی۔ اس کی فکر بھانپ کر عیسیٰ مسکرایا۔ ہی از فائن، گھر میں اسٹیبل ہے، بڑے بھائی کی شادی تھی اس وجہ سے گھر آیا ہوا ہوں۔ وہ جانتا تھا اس کے اتنے دن سے غائب ہونے پر وہ فکر مند تھی، تبھی تفصیل سے آگاہ کیا۔ مبارک ہو، مجھے آج صبح حسن عمر کی باتوں سے آپ کے بابا کی کنڈیشن کا پتہ چلا تو میں نے نمبر لے لیا، سوچا آپ سے خیریت پوچھ لوں۔ وہ بار بار وضاحت دے رہی تھی۔ عیسیٰ جیسے سر پھرے گا، کچھ پتہ بھی تو نہ تھا کہ کب بگڑ جائے۔ حالانکہ تمہیں چاہیے تھا ایڈریس لے کر تیمارداری کے لیے آتی میرے گھر۔
वो शरारती लहजे में बोला, इतनी पागल नहीं हूँ, मैं आपके घर आती हूँ और आप मुझे दरवाजे से चलता कर देते। वो खफी जताकर बोली तो वो खैकमा लगाकर हंसा, वेल अब ऐसा भी बद तहजीब नहीं हूँ, गेस्ट को तो बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है हमारे यहाँ। वो हंसकर बोल रहा था। आयरन ने शुक्र किया आज इसका मूड खुशगवार है, कभी देख लूँगी आपके यहाँ की मेहमान नवाजी। वो मुस्कुराकर बोलती बालों में हाथ चलाने लगी, अपनी शादी पर बुलाऊंगा ज़रूर आना और फिर इंजॉय करना। वो फिर से शरारत पे माइल हुआ। आयरन चुप सी हो गई। क्या हुआ, वो इवेंट नहीं पसंद? वो हंसी दबाता सुर्ख हो रहा था। आयरन ने गला खनकारा, नहीं मैं इससे पहले कभी चक्कर लगा सकती हूँ। वो संजीदगी से बोली, दिल चाह रहा था कॉल काट दे। अब वो जज्बात से खेलने वाला काम कर रहा था। बाद में भी आ सकती हूँ, इस बार मेरी एंगेजमेंट भी थी, सॉरी मैंने तुम फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया, सोच रहा हूँ वहाँ आकर पार्टी दे दूँ। वो संजीदगी से बोलता आयरा का दिल बंद कर गया। वो तो इस उम्मीद पर बैठी थी कि शायद कभी वो माइल हो जाए और इतनी आराम से मंगनी की खबर दे रहा था, यानी इसका मूड इसलिए खुशगवार था। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई, ना मुबारक ना अच्छा। बेसाख्ता कॉल काट कर साकित सी बैठी रह गई। ईसा ने कॉल बंद होने पर मोबाइल की स्क्रीन को घुरा, कहा था हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो तुम बाज ना आई ना। वो बड़बड़ाकर मोबाइल पटाखता इसका रवैया सोचने लगा, क्या वो गुस्सा हो गई होगी या फिर उदास है, क्या पता उम्मीद टूटते अजनबी बन जाए। क्या होती हैं लड़कियाँ, क्या सोचती हैं क्या करती है, वो समझ नहीं पा रहा था, मगर समझना चाहता था। जम लगाकर बेड से तुरंत साथ वाले रूम में मौजूद मूसा के सर पर पहुंचा। इसका कंधा हिलाकर जगाता इससे सवाल करने लगा, लाला एक बात पूछूं? नींद में गुम मूसा ने हड़बड़ाकर आंखें खोलकर इसे देखा, जो बेचैन से उसके सर पे खड़ा था। ईसा क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वो बिखरे बाल नीली आंखों में सुर्ख डोरे डाले परेशान सा उठ बैठा। लाला अगर लड़की आपकी शादी पर खामोश हो जाए या शादी की बात सुनकर कॉल काट दे, इसका क्या मतलब हुआ? वो गुस्सा है, उकता गई या उदास हो गई? रात के इस पहर नींद से जगाकर वो भाई से सवाल कर रहा था। मूसा का जी चाहा दीवार पे अपना सर मारे, मुझे पता हो तो अपनी शादी को रोक लेता, जैसे अकल से पैदल तुम हो वैसे ही मैं हूँ, इसलिए मजीद कोई बकवास किए बिना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो नींद से भारी आवाज़ में धाड़ा, आपकी शादी क्या मतलब? आपने वो शादी अपनी मोहब्बत से नहीं की थी? ईसा पर तो इस इंकशाफ पर शॉक्ड हुआ था, मुंह खोले हैरत से भाई को तकने लगा। ईसा हम फिर कभी ये बात डिस्कस करेंगे, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं सो रहा था यार। मूसा रोने वाला हो रहा था, बामुश्किल खुद पर कंट्रोल किया। आपको पता है रात के दूसरे पहर भी कुछ याद आ जाने पर मैं हुदैर लाला के पास जाकर पूछता था, तो वो नींद से जाग कर मुझे आराम से जवाब देते थे। ईसा ने से जताया। वो तकिए में मुँह दिए इग्नोर कर गया। इसके अंदर खानज़दा जैसी बर्दाश्त नहीं थी कि आधी रात को चोंचले उठाता। अगर वो पुराना मूसा होता तो इस वक्त ईसा को धक्का देकर कमरे से निकाल चुका होता। उदय लाला को क्या जल्दी थी शादी की, बैठे बिठाए शादी कर ली, इतनी जल्दी इतनी अचानक प्राइवेट लाइफ हो गई है, अब तो हक भी नहीं जमा सकता। खैर भाभी भी लगती तो काफ़ी स्वीट है, इसमें ना से तो अच्छी ही है, इसके होते तो हम शायद बात करने से भी जाते। ईसा वहीं खड़ा अफसोस करने और अपना ख्याल जाहिर करने में लगा था। मूसा जानता था वो उसे जानबूझकर जिद कर रहा है, तभी जब्त किए पड़ा रहा। वैसे हो सकता है आगा जान अब बहरोज़ादा से ताल्लुकात बनाए रखने के लिए मिनाल हाशिम की शादी आपसे, शट अप ईसा, दफ़ा हो जाए यहाँ से। ईसा की बात पर वो झटके से उठता, गुस्से से दहाड़ा, हो जाता हूँ दफ़ा, मगर ये ऑप्शन दिमाग में रखिएगा, आसानी होगी, ऐसा ना हो अचानक झटका लगे तो आप सह ना पाएँ। उदय लाला तो लकी रह गए। और एक सीक्रेट बताऊँ, ये जो सब आपको पागल बना रहे हैं ना कि अचानक लड़की लड़की से ज़िद में शादी की, झूठ, वो इस लड़की को पहले से जानते हैं। जब पापा हॉस्पिटल में थे वो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए थे, वहाँ एक लड़की मौजूद थी जिसकी तबीयत ख़राब होने पर उदय लाला खुद उठाकर अपनी गाड़ी में ले गए थे। मुझे 110% यकीन है वो भाभी थी, यही कद काट थी। इसे ईसा मज़े लेकर बोलता, जवाब न मिलने पर बदमज़ा होकर कमरे से चला गया। मूसा उठकर बैठ गया। सना बेगम की बताई बात याद आ गई। जब से खानज़दा को पता चला बहरोज़ खान की पोती इसकी फियांसी है, इस दिन से इनकार कर रहा था मुसलसल। मेरे अंदर उम्मीद जागी थी कि शायद वो दुरैया या दरख्शा में से किसी एक के लिए राज़ी हो जाए, मगर न आगा जान ने सोचा न खानी बेगम ने। और देखो वो ज़िद में कैसी बेबी फेस अनजान लड़की को उठा लाया घर। सना बेगम और घर के अरफत को ये था कि ज़िद में हॉस्पिटल के अंदर खड़े खड़े रिश्ता कर गया। इत्तेफाक देखो मूसा, मेरी बीवी एक डेढ़ करते हुए मिली मुझे, एक बार दो बार और शायद हर बार ये इस खानदान का जुमला याद आया, यानी वो अपनी बीवी से पहले मिल चुका था, एक बार भी नहीं काफ़ी बार। वो जानता था इसे पूरी चीज़ है, तू जिगर पूरे घर को पागल बना लिया है। वाह, यानी यहाँ उल्टा सबको खुद को कोस रहे हैं कि काश तुमसे जिद ना करते और तुम चुपचाप अपनी मोहब्बत को घर ले आए। मूसा दोबारा से लेटकर हंसने लगा। देर की किस्मत पर रश भी आया और इसके प्लानर से भी मरूब भी हो रहा था।
انسان ایسا ہوشیار ہو تو کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا، چاہے وہ گھر ہو، باہر ہو یا پھر محبت کا میدان ہو، وہ مارکا سر انجام دے چکا تھا۔ موسیٰ یہ بات گھر والوں کے سامنے کبھی نہیں کرنے والا تھا، اور عیسیٰ تو حدیر لالا کی ہر بات اپنے اندر دفن کرنے والوں میں سے تھا۔ انہیں یقین تھا خانزادہ موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ شادی کر چکا ہے۔ فرحان کو بھی ایسا ہی کچھ لگا تھا، مگر سچ کوئی نہیں جان پایا۔